عزیز طلبہ، ہماری نیک بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان صوبہ گجرات کی معروف دینی درسگاہ جامعہ امداد العلوم وڈالی کے بے پناہ مقبولیت و محبوبیت کے حامل عظیم استاذ حدیث اور صدر القراء، بلکہ پورے شمالی گجرات کے مرجع القراء، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قاری و مقری عبدالستار صاحب اسلام پوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت قاری صاحب کا تمام شرکائے اجلاس کی طرف سے خیر مقدم کرتے ہوئے آپ سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر تاثرات اور مفید ارشادات سے ہم طلباء کو نوازیں۔ کرسی رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدر اجلاس دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء اعظام اور میرے عزیز طلباء، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہمارا یہ مسابقہ کئی نشستوں میں ہوتا رہا اور یہ آخری مجلس ہماری تھی، جن میں 4 مساہمین سے قرآن مجید سننے کا ہمیں موقع ملا۔ سننے کے بعد ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے صرف آخری مجلس میں شرکت کی، کاش کہ اسے قبل بھی ہم شرکت کرتے اور ہمارے ان طلباء نے جو محنت کی ہے اور قرآن مجید کو صحیح طور پر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ہم ان تمام طلباء کا قرآن مجید سنتے، لیکن درسی مشغولیات اور بعد مسافت کی وجہ سے ہم لوگ پہلے نہ آ سکے۔ سننے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی مصری ماہر قاری سے قرآن مجید سن رہے ہیں۔ ہمارے یہ طلباء، انہوں نے کتنی اچھی مشق کی ہے اور مشق میں بھی وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ان موقر اساتذہ کی موجودگی میں اطمینان اور سکون کے ساتھ
قرآن مجید کو سنایا، یہ سنانا مشق کے مکمل ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جب ایک قاری کو اپنے بارے میں اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے ایک حد تک مشق کر لی ہے، اس کے بعد ہی وہ ہمت کرتا ہے۔ اس لیے میں ان طلبہ عزیز کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرماوے۔ میرا خطاب میرے ان عزیز طلباء سے ہے، کوئی خوش الحان پڑھنے والا قرآن مجید اگر پڑھتا ہے تو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ سنتے ہی رہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، باب ما جاء فی حسن الصوت کے تحت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، جس کا مفہوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاخیر سے پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تاخیر سے آنے کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک صاحب قرآن مجید پڑھ رہے تھے، میں نے اسے اچھا پڑھنا سنا نہیں اور ایسی اچھی آواز سے پڑھنا میں نے سنا نہیں، اس لیے سننے کے لیے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے عزیز طلباء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے اور ایسا اچھا پڑھنے والے سے میں نے سنا نہیں، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ خوش الحان تھے۔ وہ کون خوش الحان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن کے پڑھنے کی تعریف کی تو خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تو سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا۔ دیکھیے، اس پر ان کی خوش الحانی اور ان کے اچھے پڑھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس لیے خوش الحانی کے ساتھ اگر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو طبیعت کا میلان ہوتا ہے کہ سنتے ہی جائے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب نزول الملائکہ، وہاں اس کے تحت میں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث لائے ہیں، تو اس کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا، لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، وہ تو مشہور ہے، ہمارے عزیز طلبہ جانتے ہیں، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، لیکن حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی اچھی آوازوں میں سے ایک حصہ ملا ہے۔ مجھے جو اصل بتانا ہے، اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملائکہ کے نزول کا باعث اور سکینہ کے نزول کا باعث یہی چیز ہے، یعنی خوش الہانی ہے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ نے اپنی رائے پیش کی ہے، یعنی خوش الہانی کے ساتھ انہوں نے سورہ بقرہ کی جو تلاوت کی، اس پر سکینہ اور ملائکہ کا نزول ہوا ہے۔ تو جن طلباء کو یہ نعمت ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوش الہانی کی نعمت دی ہے، ہم اس نعمت کی کیا ہے قدردانی کریں۔ اور جب خوش الہانی کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہم اس کو قرآن کی تلاوت میں اس کو استعمال کریں۔ دنیا میں بہت سے ہیں خوش الہان ہیں، لیکن اپنی خوش الہانی کو دوسری چیزوں میں انہوں نے لگایا اور ضائع ہو گئے۔ آپ کے لیے سعادت ہے کہ آپ نے خوش الہانی کی نعمت کو قرآن مجید میں لگایا اور قرآن مجید کو اچھی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے۔ عزیز طلبہ، یہ مسابقہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ان طلبہ عزیز کے سامنے صحت کلام مجید، صحت حروف اور لہجہ دونوں کی رعایت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جاوے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ اول ہماری توجہ صحت حروف کی طرف ہو، حروف ہم صحیح کریں، اور اس کے بعد ہمارا لہجہ بھی بہت عمدہ ہو، کیونکہ خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا اس کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم استحباب کے پیچھے ہی لگ جائے اور صحت حروف جو ضروری اور لازمی چیز ہے اس میں کوتاہی ہو جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو بعض مرتبہ لحن جلی اور بعض مرتبہ لحن خفی آئے گی، جیسا کہ ہمارے تجوید کے طلبہ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے 4 مساہمین پڑھ رہے تھے، الحمدللہ دونوں کی خوب رعایت تھی، اور دونوں کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے کلام مجید جو ہے وہ سنایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کے بارے میں نشاندہی فرمائی، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے۔ ایک کوفہ کا رہنے والا ایک شخص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور یوں کہتا ہے، امیر المومنین، ہمارے کوفہ میں ایک صاحب ہے
جو قرآن مجید زبانی لکھواتے ہیں، قرآن مجید زبانی لکھوانا یہ احتیاط کے خلاف ہے، تو انہوں نے یہ گویا کہ شکایت کی کہ قرآن مجید زبانی لکھواتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ سنا تو کوڑے کی طرف ہاتھ پہنچ گیا، تیش میں آ گئے کہ وہ صاحب کون ہیں جو قرآن مجید زبانی لکھواتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب یہ بات کہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے ہو گئے اور فرمایا اس آدمی کو حق ہے کہ قرآن مجید زبانی لکھوائے، اور پھر حدیث بیان کی واقعہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر رہے تھے اور میں بھی شریک تھا۔ حالانکہ مشورہ دونوں سے لے رہے تھے، شیخین سے لے رہے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع دیکھیے، کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لے رہے تھے اور میں بھی ساتھ میں شریک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑنے کے لیے باہر آئے تو دیکھا ایک صاحب بہت ہلکے جہر کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو سنا تو فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ قرآن مجید جیسا نازل ہوا ہے ویسا ہی پڑھے، تر و تازہ جیسا نازل ہوا ہے ویسا پڑھے، تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پڑھے۔ دیکھیے عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، جیسا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں ویسا ہی پڑھے۔ ہماری سند میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ وہ صف اول کے صحابی تھے۔ اس میں خاص بات میں ہمارے عزیز طلبہ کو یہ کہوں گا کہ اتنے بڑے صحابی جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن کو حاصل کیا، پھر بھی انہوں نے یوں کہا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے اور سواری وہاں تک پہنچ سکتی ہے تو میں وہاں پر سوار ہو کر کے جاتا۔ اتنے بڑے صحابی وہ بھی اپنی علمی پیاس بتلا رہے ہیں کہ مجھ سے بھی اگر کوئی زیادہ جاننے والا ہوتا تو میں وہاں پر ان کے پاس جاتا۔ ہمارے عزیز طلبہ تخصص کے لیے بھی 1-2 سال بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ کو ہم پڑھیں گے کہ بعض حضرات نے علم کیسے حاصل کیا۔ امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی عمر کتنی ہو گئی اور امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور بھی دیگر علوم حاصل کرنے والے شیخ سعدی، عمر ہو جانے کے بعد زبان موٹی ہو گئی، اس کے بعد ان کو خیال ہوا کہ مجھے علم حاصل کرنا چاہیے، اور ایک خیال اس وقت ہوا جب کہ میاں بیوی دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ان کی اہلیہ دال نکال رہی تھی اور اسی چمچ سے ان کو مارا، تو ان کو خیال ہوا کہ یہ میرے پاس اگر علم ہوتا تو میں یہ بیوی کا چمچے کی مار میں نہ کھاتا۔ پھر وہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے، میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں، اور پھر لیکن وہاں ان کی عمر زیادہ، طلبہ چھوٹے، اور پھر طلبہ ہنستے بھی تھے، تو ان کا ایسا ہوا کہ اس سے مر جانا اچھا۔ تو خودکشی کے لیے جا رہے تھے تو کنویں میں دیکھا ایک تختہ
تیر رہا ہے اس میں گڈھے پڑ گئے ہیں، نشانات پڑ گئے ہیں. تو وہاں ایک عورت تھی، اس کو پوچھا کہ یہ نشانات جو پڑ گئے وہ کیسے پڑ گئے؟ کہا کہ رسی کی وجہ سے، وہ پانی نکالنے کی وجہ سے، رسی کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں. ان کو فوراً خیال ہوا کہ ایسا مضبوط تختہ مسلسل رسی کی رگڑ سے اس میں گڈھے نشانات پڑ جاتے ہیں، تو میری زبان تو بہت نرم ہے، میں اگر کوشش کروں گا تو سلاست اور اس میں نرمی آ سکتی ہے. بس ان کی ہمت بڑھ گئی اور علم حاصل کیا، اور کیسا کیا، آج ہم ان کے علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس لیے طلبہ عزیز، جیسا کہ ہمارے مولانا قاری رضوان صاحب نے بتایا، احساس کمتری میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں صلاحیتیں رکھی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو محنت میں لگائے، آگے بڑھائے. آخر میں ایک بات یہ اس موقع پر میں ضرور کہتا ہوں ہمارے عزیز طلباء کو کہ ماشاءاللہ یہ مشق کی محنت، اس میں کامیابی مل رہی ہے. ہر جگہ پر طلباء مشق کرتے ہیں، اچھا قرآن مجید سناتے ہیں، لیکن اس وقت فن تجوید اور فن قرات دونوں میں مہارت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس میں گہرائی پیدا ہو. اس فن کی جو کتابیں ہیں اس کا بہت اچھی طریقے سے ہم مطالعہ کریں. اب یہ طیبۃ النشر پڑھنے والے، النشر کا مکمل مطالعہ ہونا چاہیے. شاطبیہ جیسی کتابیں کتنی اس کی شروحات ہے، ان شروحات کا ہم مطالعہ کریں. جو قراتیں ہم پڑھتے ہیں یہ ملک ہے، مالک قرات ہے، تو اس کے کیا معنی ہے، مالک کے کیا معنی ہے، ملک کے کیا معنی ہے، کون سے قبیلے کی لغت ہے، اس میں ہم آگے بڑھتے جائیں. اور پھر یہ قرات سبع اور قرات اشرا پر کتنی کتابیں لکھی گئی، کون سے صدی کے اندر. ہم اگر اپنے مطالعے کو وسیع کریں گے تو انشاءاللہ اس فن میں بہت اچھے ماہر ہوں گے. اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج طیبۃ النشر شاطبیہ پڑھنے والے طلباء ہر جگہ نظر آتے ہیں، ورنہ ایک وقت یہ تھا کہ خلاصۃ البیان پڑھنے والے نہیں تھے. ہم اللہ کا خوب شکر ادا کرتے ہیں. اور اخیر میں ایک شکایت ہے ہم کو کہ ہم اتنی محنت کے بعد قرآن مجید حاصل کرتے ہیں، یعنی کتنی مشق کی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی اساتذہ نے آپ کے پیچھے، اور ایک آپ تیار ہوئے، چاہے روایت حفصہ میں تیار ہوئے ہو، سبع اشرا میں تیار ہوئے ہو، لیکن بعد میں اس سے تعلق طلباء ختم کر دیتے ہیں. نہ تو سبع میں تلاوت کرتے ہیں، نہ عشر صغیر میں، نہ کبیر میں. ہاں کوئی شاذ ہوگا پابندی کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوگا، لیکن عمومی طور پر ہم چونکہ طلباء کو پڑھاتے ہیں اور جو پڑھ کر کے جاتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں تو یہی بات نظر آتی ہے. اب اتنی محنت کے بعد بھی آپ تلاوت کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ سبع بھی نکل جائے گا، اشرا بھی نکل جائے گا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ تنہائی میں جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو نہ صحت حروف کا خیال رکھتے ہیں اور نہ خوش الہانی کا خیال رکھتے ہیں. عزیز طلباء، ہم نے قرآن مجید جو سیکھا، پڑھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے جب بھی قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں تو صحت حروف اور خوش الہانی کی رعایت. بلکہ ہمارے شیخ استاد حضرت مولانا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر انہوں نے مجھے کہا کہ سرن قرآن مجید جب پڑھو اس وقت بھی ان چیزوں کا خیال رکھو. جہرن تو خیال رکھتے ہیں لیکن سرن بھی. اس لیے عزیز طلباء سے میری یہ گزارش ہے
کہ اس کو ہم دل پر لے لے کہ انشاءاللہ جب بھی ہم کلام مجید کی تلاوت کریں گے، چاہے جلسے میں ہو تنہائی میں ہو، تو ہم صحت حروف کے ساتھ اور خوش الہانی کے ساتھ کلام مجید کی تلاوت کریں گے۔ اور سبا عشرہ پڑھنے والے طالب علم ایک دن بھی ناگا نہ جاوے، جمع عطفی میں، جمع حرفی میں، جمع وقفی میں، کبھی کبھار الگ الگ طریقوں سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں ہے، تسبیحات فاطمہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتائی تو کہا کہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ صفین کی رات میں بھی آپ نے تسبیحات پڑھی؟ تو کہا صفین کی رات میں بھی میں نے پڑھی۔ جنگ صفین میں کتنی الجھن تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ پر، اس کے باوجود بھی اس رات کو تسبیحات پڑھنے کا معمول چھوڑا نہیں۔ اس طریقے سے ہم اہتمام کریں، پابندی کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارا ذوق شوق بھی باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، فن میں بھی ترقی ہوگی، اور ہم حضرت الاستاذ حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم کی قدردانی کرے، بڑی نعمت ہے، ان کے لیے صحت و عافیت کی دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرماوے اور ان کے سایوں کو تادر ہم پر قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محنتوں کو قبول فرماوے۔ منتظمین کی فکرے اس میں شامل حال ہے، اساتذہ کی توجہ، محنت اور طلبہ عزیز کی محنت، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ میرے عزیزو، ابھی حضرت قاری صاحب نے جو باتیں آپ کے سامنے فرمائی بڑی قیمتی باتیں ہیں، اور آپ کو بہت مضبوطی کے ساتھ ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ اپنے ابتدائی زمانے کو ذرا پلٹ کر دیکھیے، اور آج اس وقت جو آپ نے اپنی محنت کا مظاہرہ کیا ہے اور ان اکابر علماء کے سامنے جس جرأت اور ہمت کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، دونوں کا آپ تقابل کیجیے، یہاں تک آپ پہنچے ہیں۔ اب آپ میں گویا یہ صلاحیت ہو گئی ہے کہ آپ اپنے پیر پر کھڑے ہو کر پھر بھی اساتذہ کی نگرانی میں مزید ترقی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر یہیں اپنے آپ کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کی یہ ساری محنت جو برسوں سے آپ کر رہے ہیں وہ رائے آ جائے گی۔ اس سلسلے میں یہاں حضرات اساتذہ بھی ہیں، بات عرض کروں، ہمارے ہاں جو طلبہ عشرہ پڑھتے ہیں ہم ان کو طیبۃ النشر سے عشرہ پڑھاتے ہیں، لیکن ہم طیبہ ان سے خود حل کرواتے ہیں، وہ حل کر کے لائیں اور مجھے سنائیں، اور کسی وجہ کے بارے میں اگر ہمیں دریافت کرنی ہوتی ہے تو ہم ان سے طیبہ کے اشعار سے اس کو نکلواتے ہیں، پھر اس کی مطابقت النشر سے ہم کرواتے ہیں کہ یہ وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے النشر میں کہاں اس کو لکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اسانید کا اہتمام کراتے ہیں۔ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ حدیث شریف میں جو 7 احرف کا لفظ ہے اس پر علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ 7 احرف سے مراد 7 وجوہ ہیں۔ قرآن مجید کی قرآنیت کا ثبوت تواتر سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو 7 احرف اس میں جو وجوہ ہیں
ان مختلف وجوہ کے لیے اسانید کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ ہے جس کو کسی قاری نے، کسی راوی نے ایک طرح پر، دوسرے نے دوسری طرح پر، تیسرے نے تیسری طرح پر اس کو بیان کیا ہے۔ ہر ایک کے لیے سند موجود ہے، پھر ان تمام سندوں کو متصل کرنا ہے نبی کریم علیہ السلام سے بواسطہ ائمہ قراءات۔ اس طرح طلباء میں الحمدللہ یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن طلباء پھر اس پر مزاولت نہیں کرتے اور اس پر قائم نہیں رہتے، اس لیے ان کی ساری محنت بیکار چلی جاتی ہے۔ آج افراد اور رجال کا شکوہ ہے کہ افراد پیدا نہیں ہوتے، افراد پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہ اس پر قائم نہیں رہتے اور پھر ان کو کام کرنے کا میدان نہیں ملتا۔ اہل مدارس ان کو میدان نہیں دیتے کھل کر کام جس طرح ان کو کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مدرسے میں جس طرح کھل کر کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی، آپ اس کی قدردانی کیجئے اور آپ اس کو لے کر آگے بڑھیے اور یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ مجھے اس کی اشاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے اور اس میں استقلال استقامت عطا فرمائے اور مزید مطالعے کا ذوق عطا فرمائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ النشر ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں امام جزری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ فن مر گیا ہے ان سے کہہ دو کہ النشر نے اس کو زندہ کر دیا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت الاستاذ دامت برکاتہم العالیہ کی بیان کردہ ہدایات پر اور ہمارے مکرم مہمان حضرت مولانا قاری و مقری عبدالستار صاحب مد ظلہ العالی کے ارشادات پر ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت بخشے، اور ہم حضرت قاری عبدالستار صاحب کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ باوجود فقدان فرصت کے طویل ترین سفر کی صعودتیں برداشت کر کے یہاں تشریف لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے اور آپ کے فیوض و برکات کو عام اور تام فرمائے۔ مکرمی سامعین، حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آقا و مولا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کوئی خلق میں تو حضور سا نہ ہوا نہ ہوگا نہ ہے کوئی خلق میں تو حضور سا نہ ہوا نہ ہوگا نہ ہے کوئی، جو بھی مرتبہ تھا بلند تر شہ انبیاء پہ تمام ہوا۔ کبھی نعت پاک شہ زماں، کبھی سیرت شہ مرسلہ، یہی مشغلہ میرا صبح ہے، یہی مشغلہ میرا شام ہے۔ سامعین گرامی قدر، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر کون ہو سکتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کون بھول سکتا ہے؟ تو آئیے سید الکونین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عقیدت و تہنیت کے نعتیہ پھولوں کا حسین گلدستہ موزون کلام کی صورت میں پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مولوی جابر احمد سلمہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی منجھی ہوئی آواز اور اپنے پرکشش اور پرسوز انداز میں نعت پاک پیش فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشقوں جب نعت سناؤں، عاشقوں جب نعت سناؤں سبحان اللہ کہتے جاؤ، تم بھی شامل ہو جاؤ گے محفل نعت سجانے میں۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، 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 ہے بت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ ساتھ میں پڑھیں، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ آگے کیا ہوا سمجھ فرمائیں۔ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، وہ بھول گیا رستا ہر ایک میں کھانے کا،
आने से रंग बदला ज़माने का, सुना दो ना आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। आगे के शेर में शायर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत का खुलासा पेश कर रहा है, बग़ौर समाअत फरमाएं। शहकार है कुदरत का तेरा हुस्न मेरे आका, शहकार है कुदरत का तेरा हुस्न मेरे आका, हुस्न यूसुफ है सदका आका तेरे खजाने का, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। आगे शायर ने अजीब शेर कहा है, अजीब बात पेश की है कि खुद खालिक कायनात अपने महबूब को तसल्ली दे रहा है। किन अल्फाज में तसल्ली दे रहे हैं तबारक व तआला, बग़ौर समाअत फरमाएं। महबूब न गम करना सर हश्र तुम्मत का, महबूब न गम करना सर हश्र तुम्मत का, क्यों महशर तो बहाना है तेरी शान दिखाने का, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का, सुना दो ना आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। जिस जिस को मिला टुकड़ा हसनैन के नाना से, जिस जिस को मिला टुकड़ा हसनैन के नाना से, मंगता वो बना साइल सुल्तान ज़माने का, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह। हज़रात मौलाना अकील हुसामी मरहूम फरमाते हैं, करूँ नाज अपने नसीब पर जो हुजूर कह दें हश्र में, करूँ नाज अपने नसीब पर जो हुजूर कह दें हश्र में, जो खड़ा है आकिल नात गो वो हमारे दर का ग़ुलाम है। काश बरोज़ हश्र आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हर एक के मुताल्लिक़ ये फरमा दें कि ये हमारे दर का ग़ुलाम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को ज़िंदगी के तमाम शोबों में जारी करने और अपनाने की हमें तौफ़ीक़ और सआदत अता फ़रमाए। मोहतरम शुरका इजलास, नाते पाक के बाद अब मैं हमारे दूसरे मेहमान बल्कि निहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान
صوبہ گجرات کے نامور دینی علمی ادارہ دارالعلوم فلاح دارین کے صدر القرآ حضرت مولانا قاری و مقری محمد صدیق صاحب سانسرودی فلاحی مدظلہم العالی کی تشریف آوری پر بھی جمیع شرکائے اجلاس کی طرف سے آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے آپ سے ادب و احترام کے ساتھ التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی تاثرات اور وسیع تجربہ پر مبنی مفید ہدایات سے ہم طلباء کو نوازیں. جزاکم اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. گلشن کی فضا صدیوں جنہیں یاد کرے گی، ایسے ہمارے اکابر بالخصوص صاحب معرفت نمونہ سلف ہم سب کے بڑے اور محسن حضرت صدر گرامی، اور اسی طرح طالب علمی ہی کے زمانے سے الحمدللہ جن کی قدم بوسی کو اپنے لیے سعادت خیال کیا ہے اور جن کی خدمت کو بجا لانا آج بھی اپنے لیے شرف خیال کرتا ہوں، ایسے میرے محسن و مربی اور جن کی تربیت اور جن کے احسانوں کا برسوں سے ممنون ہوں، ایسے حضرت الاستاذ دامت برکاتہم، اسی طرح بڑی تعداد میں یہاں موجود اصحاب علم و فضل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، اس کریم ذات کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتے ہیں کہ جس کی کرم فرمائی ہی کی بنیاد پر ایسی مقدس اور پاکیزہ مجالس کا انعقاد ممکن ہوتا ہے، اور ہم جیسے شرکاء کے لیے ایسی مجالس میں شرکت کر کے استفادہ ممکن ہوتا ہے. جس مجلس میں ہماری عزیز اپنے سال بھر کی بہت عمدہ کاوشوں کو بڑے جاذب انداز میں اور کامیاب انداز میں یہاں پیش کر رہے تھے. تلاوت میں باعتبار ادا جو کمال، جو نفاست، جو نزاکت اور جو ناپتول دیکھا اس نے متاثر کیا، اور اسی طرح لہجوں کی جو ترتیب، ظاہر بات ہے لہجوں کی ترتیب اور اس کی عمدگی وہ کسی کے دل کو تڑپا دیتی ہے اور کسی کے دل کی دنیا بدل دیا کرتی ہے. بہت مبارک ہو میرے عزیزو، بہت مبارک ہو. ہم آپ کی اس عظیم کامیابی پر اور مسابقے کی جو ہے وہ حیرت انگیز کامیابی پر آپ کو، آپ کے اساتذہ کرام کو اور ارباب انتظام کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت مبارک ہو میرے بھائیوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دل کی ایک بات جو آپ عزیزوں سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. بھائیوں، جیسے آج کے ہمارے اس ناظم جلسہ نے جلسے کی نظامت کے عنوان سے بہت اچھے پند و نصائح فن کی مصطلحات میں
پیش وہ کر رہے تھے، وہ ہمیں پیغام کے طور پر دیے جا رہے تھے. وہ ہم یہ درس دے رہے تھے کہ کسی بھی فن کا کمال اور اس کی بقا کو التزام و مداومت چاہیے. ترقی کبھی آدمی حاصل کر لیتا ہے، لیکن ترقی کی نعمت کی حفاظت بھی اس کا ذمہ ہوا کرتا ہے. جب ہمارے یہ ناظم صاحب اتنے اچھے کلمات ارشاد فرما رہے تھے، مجھے یاد آیا کسی نے شعر لکھا، وَمَنْ نَالَ الْعِلْمَ وَذَاكَرَهُ، علم جس نے حاصل کیا اور مذاکرے کی، تکرار کی، مواظبت کی عادت ڈالے، وَمَنْ نَالَ الْعِلْمَ ذَاكَرَهُ حَسُنَتْ دُنْيَا وَآخِرَتُهُ فَأَدِمْ لِلْعِلْمِ مُذَاكَرَهُ فَأَدِمْ لِلْعِلْمِ مُذَاكَرَهُ فَحَيَاةُ الْعِلْمِ مُذَاكَرَتُهُ، علم کی حیات، اس کی زندگی مذاکروں سے ہوا کرتی ہے. جو عزیز ابھی زیر تعلیم ہیں وہ بھی اس بات کو گلے لگائیں اور اس کو گرہ کر لیں کہ علم کی بقا اور اس کی حیات مذاکرے سے ہیں، تکرار سے ہیں، مطالعے سے ہیں، انہماک سے ہے. اور ہمارے جو عزیز بہت اچھا علم لے کر، معیاری مشق لے کر یہاں سے جا رہے ہیں، ان بھائیوں کی خدمت میں بھی ہم عرض کریں گے کہ وہ درسگاہوں میں اپنے آپ کو بند کر لینا سیکھیں. ہمارے یہ اکابر، ان کی زندگی اور ان کی عرق ریزی اور اتنے طویل عرصے کی باکرامت لگن، باکرامت واقعتاً یہ کرامت ہے، اتنے عرصے کی ایسی بالالتزام لگن جو ان کی کرامت، ان بزرگوں کی کرامت کہلاتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس. ہم اللہ سے دعا کریں اور اس کا عزم کریں کہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں ہمیں میدان دیا، اس میدان کو ہم سر چڑھائیں گے اور درسگاہوں میں بند ہو جا کر کسی بھی فن شریف کی خدمت کو اپنے لیے شرط خیال کریں گے. بھائیو، ہمارے محترم قاری عبدالستار صاحب نے جس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی کہ مشق کے علاوہ یہ فن کتاب کی طرف بھی اچھی توجہ چاہتا ہے. یہ حقیقت واقعہ ہے. آج چونکہ یہ اکابر موجود ہیں، فن کے کسی مسئلے میں بھی، کسی دقیقے میں، کسی عقدے میں جب کہیں پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے آپ کے لیے سہولت ہے کہ جبال علم موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیا اور سیراب ہو جاتے، تشفی ہو جاتی. لیکن بھائیو، ذرا ان دنوں کو بھی سوچئے کہ جب یہ ذمہ داری ہمارے آپ کے سر آئے گی اور بہت سے علم کے پیاسے بڑی امیدوں کے ساتھ اس طرح کے سوالات کو لے کر ہمارے یہاں پہنچیں گے تو کیا ان کی تشفی ہم کر پائیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مشق اور تمرین کے علاوہ کتابوں کے مطالعے کی اور اس کی مزاولت کی ہم عادت ڈالیں. میں ابھی بیٹھے بیٹھے جب قاری صاحب نے کہا، مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم نے خود ایک مرتبہ درس میں بچوں کے سامنے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ بچوں، پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ مد متصل میں جو ہے وہ صرف مد ہی مد ہے، قصر کسی کی یہاں جائز نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ ایک ضعیف قول ہے کہ مد متصل میں بھی قصر جائز. اور یہ کہاں سے؟ کسی زمانے میں جب شاطبیہ کی اتنی شروع مارکیٹ میں نہیں تھی تو کتب خانے میں پرانا نسخہ ابراز المعانی کا تھا. علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے امام سخاوی نے پڑھا اور امام سخاوی سے علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا. ان کی اتنی عمدہ شرح، بہت بہترین شرح ابراز المعانی، کسی زمانے میں حضرت رئیس الجامعہ دعوت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور ان کی ترغیب پر یہ شرح کتب خانے سے لایا اور اس میں یہ بات دیکھی. انہوں نے مد متصل کے مد کو بیان کرتے ہوئے لکھا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى فِيهِ الْخِلَافَ الْمَذْكُورِ فِي مَدِّ كَلِمَتَيْنِ.
مد متصل میں مد بیان کیا، مد منفصل کی مقدار کی تفصیل کرتے ہوئے اس میں قصر میں بھی بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ گئے کہ مد متصل میں بھی بعض لوگوں نے قصر کے جواز کو لکھا ہے، بعضوں نے اس میں بھی قصر کو جاری کیا۔ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بات دیکھی تو ظاہر بات ہے جوان جو ہے وہ نوادرات کا شوق رکھتا ہے، جوان ذرا اس کے جذبات دوسرے ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنے طلبہ عزیز سے کہا کہ بھائی ہماری نظر یہاں تک پہنچی کہ میں نے مد متصل میں بھی قصر کا جواز پایا ہے، لیکن بھائیو جب آدمی کتابیں دیکھتا ہے، جب مطالعہ کرتا ہے، جب ان نفوس قدسیہ کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے لیے شرف خیال کرتا ہے اور روزانہ بھیک کا کٹورا لے کر ان نیک نفوس مصنفین اور شراح اور مؤلفین کی یہاں جانے کا شوق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی بھیکاری کو واپس نہیں فرماتے ہیں۔ چنانچہ پھر دیکھا المنجد المقرئین جب سامنے آئی اس کو دیکھا تو اس میں علامہ جزری علیہ الرحمہ نے جن کی ذات بابرکت کو اللہ رب العزت نے اس فن کی تنقیح اور اس کی تحقیق ہی کے لیے منتخب فرمایا، ان کی ذوق تحقیق کو کون داد دے سکتا ہے، کس عبارتوں میں داد دے سکتا ہے؟ واقعتاً اس سے زیادہ تحقیق فن میں ممکن نہیں تھی۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مد متصل میں قصر کسی کی یہاں صحیح نہیں ہے، ہاں بعض لوگوں نے اس میں قصر کو لکھا۔ اصل میں علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقی نظر علامہ ابو شامہ کی اس عبارت پر پڑی، وَمِنْهُمْ مَنْ اجرا پر پڑی۔ جزری تو بے چین ہوں گے، ظاہر بات ہے ان کے تو مزاج میں تحقیق، وہ تو بال کی کھال نکالتے، وہ یہ تلاش کرتے تھے، ان کو اس کی تتبع ہوئی کہ وہ کون ہے جو مد متصل میں قصر کو کہہ رہے ہیں، کس نے لکھا ہے۔ چنانچہ علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ منجد المقرئین میں تحریر فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم نے اس کو تلاش کیا تو امام ابو القاسم حزلی رحمۃ اللہ علیہ کے الکامل میں دیکھا، چونکہ وہ جنگل ہے، وہاں ایسی جڑی بوٹیاں مل جایا کرتی ہے جو کہیں نہیں ملتی، امام ابو القاسم حزلی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ چنانچہ علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ کے الکامل کو دیکھا، الکامل میں یہ عبارت تھی وذکر العراقی ان الاختلاف فی مد کلمتین، لکھا کہ مد منفصل میں جیسے مد کے باب میں خلاف ہے ایسا ہی اختلاف مد متصل کے باب میں بھی ہے۔ جزری علیہ الرحمن نے اس کو تلاش کر لیا، لیکن علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کامل کی یہ عبارت جس کو صاحب کامل عراقی کے حوالے سے نقل فرما رہے ہیں، جزری اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں کہ عراقی کو اس روایت کو نقل کرنے میں سہو ہو رہا ہے، مد متصل میں قصر کسی کے یہاں ہے ہی نہیں، قصر جائز ہی نہیں ہے، یہ عراقی کو سہو ہو رہا ہے، یہ ان کا مغالطہ۔ پھر جب آپ نے غایت النہایہ فی طبقات القراء رجال قرات کے تذکروں پر لکھی تو اس میں بھی آپ نے عراقی کے تذکرے میں لکھا کہ یہ وہ عراقی ہیں جو مد متصل میں قصر کے جواز کو کہیں سے لائے ہیں لیکن ان کا سہو ہے۔ آگے دیکھیے پھر یہ ہوا النشر کو آپ دیکھیے جس کی طرف ابھی ہمارے محسن مربی اور واقعتاً بھائیو نشر ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا بھی ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ ان بزرگوں کی در کی ہم غلامی کریں گے تبھی ہم النشر کو سمجھ پائیں گے۔ بہرحال النشر فی قراءۃ العشر میں علامہ جزری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ پھر یہ جو عراقی ہیں تو ہم نے دیکھا وہ عراقی کون؟ کہا وہ ابو منصور عراقی ہے جو مقری خراسان ہے۔ لکھتے ہیں کہ ابو منصور عراقی کے جو شاگرد ہیں ان کے جو روات ہیں شمبوزی، ابو بکر ابن مہران اور مروزی جیسے لوگ، لیکن ان تینوں شاگردوں میں سے کسی نے بھی اس کو بیان نہیں کیا۔ فرماتے ہیں نشر میں کہ عراقی کے صاحبزادے احمد ابن منصور عراقی کے صاحبزادے ہیں،
جنہوں نے مد متصل میں قصر کو علامہ ابوالقاسم حزلی نے ان کی عبارت جو نقل کی جس سے سب نے یہ سمجھا، تو ان کے صاحبزادے ان کی کتاب تو جزری فرما رہے ہیں کہ باپ بیٹے کی کتاب جب میں نے دیکھی الاشارہ فی القراءۃ العشر، یہ تو منصور عراقی کی ہے، اور ان کے صاحبزادے کی کتاب ہے البشارہ، اس کو جب میں نے دیکھا تو دونوں باپ بیٹوں نے مد متصل میں صرف مد کو بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت فرمائی کہ متصل اور منفصل میں صرف اتنا فرق ہے کہ منفصل میں قصر جائز ہے اور متصل میں بالکل جائز نہیں۔ کہا جب میں نے یہ دیکھا تو میری آنکھ جزری فرمائے کہ جب میں دیکھا میں تعجب ہوا کہ اب تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ منصور عراقی مد متصل میں قصر کے جواز کو فرما رہے ہیں، ہم نے ان کا سہو قرار دیا۔ کہا ہم نے پھر کتابوں کو دیکھا تو کہا امام ابوالقاسم حزلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی اس عبارت کو ہم نے پھر دھیان سے دیکھا تو اس میں تو یہ تھا امام ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ مد متصل کی مد کی تائید اور تاکید کو فرماتے ہوئے یہ لکھ رہے تھے کہ مد متصل میں مد بیان کیا، اس کے درجات ہیں، کوئی طول سے مد کرتا ہے تو کوئی توسط سے کرتا ہے اور توسط کے بھی درجات ہیں۔ تو یہ لکھ رہے ہیں امام ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ مد متصل کے مد میں مراتب اور درجات ہیں جیسا کہ مد منفصل کے مد میں مراتب و درجات ہیں۔ جیسے وہاں کوئی طول کرتا ہے یہاں بھی طول کرتا ہے، جیسے وہاں توسط کو بالاختلاف مقدار کی کمی بیشی کے ساتھ مد منفصل میں ادا کیا جاتا ہے، ایسا ہی مقدار کی کمی بیشی کے ساتھ مد متصل میں بھی توسط کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ امام ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وَطَالَمَا مَارَسْتُ الْكُتُبَ وَالْعُلَمَاء، اور میں نے جب کتابوں کو دیکھا، علماء کے اقوال کو دیکھا تو مد متصل میں کہیں بھی میں نے قصر نہیں پایا۔ علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ عراقی کا نہ یہ مقصد ہے کہ وہ مد متصل میں قصر کے جواز کو فرما رہے اور نہ ابوالقاسم حزلی رحمۃ اللہ علیہ اس ماحول میں ان کی عبارت کو نقل فرما رہے ہیں، بلکہ دونوں بزرگوں کا منشا مد متصل میں صرف مد کی تاکید کا ہے۔ ہاں جو مد کے باب کی تفصیل ہے وہ دونوں میں برابر سرابر ہے، مساوی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، جب ہم نے اس بحث کو پڑھا تو اپنے طلبہ عزیز کے سامنے پھر ہم نے ایک مرتبہ تقریر کی اور ہم نے کہا کہ بچوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور ہم نے جب صرف ایک ہی کتاب کو دیکھا تھا تو یہ سمجھا تھا، لیکن اس کے بعد اب حقیقت آشکارا ہوئی ہے۔ اور بھائی ظاہر بات ہے کتابوں کی مزاولت کے بغیر مغلق باب کبھی کھلا نہیں کرتے۔ جو فن کے جو مغلق ابواب ہوتے ہیں وہ اوراق گردانی ہی سے کھلا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے طلبہ عزیز سے اس کی معذرت کی اور معافی کے بعد پھر مسئلے کی تحقیق کو پیش کیا۔ ہم آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائیوں یہ میدان بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اساتذہ کرام اور ان بزرگوں کی صحبت سے فن کے اتنے اچھے مراحل تک آپ کو پہنچا ہے۔ ان بزرگوں نے آپ کو ایک استعداد پیدا کرا دیا، آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو دوڑنا سکھایا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آئندہ چل کر منزل تک پہنچنا، دوڑتے ہوئے منزل تک پہنچنا، یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان بزرگوں سے اپنے رشتے واسطے کو مضبوط کریں، گاہے گاہے ان کی خدمت میں آئیں اور اپنے درجوں میں کام کرتے ہوئے جہاں کہیں ایسے اشکالات اور اعتراضات اور جہاں اس طرح کی پریشانیاں ہیں ایک کاپیوں میں اس کو جمع کیا جائے، پھر ان بزرگوں کی خدمت میں پہنچا جائے، ان کے سامنے ہم پیش کریں۔ یہ برسوں کے یہ پیے ہوئے لوگ ہیں اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ آنکھیں پھر ان بزرگوں کو کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ یاد رکھو لوگ، فن کے ایسے جبال پھر نہیں ملیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کریں ہم سب کہ ہم ایسے بزرگوں کی صحبت پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے۔ میں جلسے کی اور مسابقے کی کامیابی پر سبھی بھائیوں کی خدمت میں اور سب کی خدمت میں، اور بھائی یہ تو درسگاہی الحمدللہ مرجعیت کے انداز کی درسگاہ ہے، یہاں کی قراتوں کا معیار یہی ہوتا ہے۔ بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ہمارے قاری صاحب نے جو تحقیقی بات پیش کی
اس سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھ لیا جائے اور اس کی اداؤں کو جو مختلف طریقے پر ادا کی جاتی ہے ادا کر دیں، لیکن آپ کی نظر وہاں تک پہنچنی چاہیے کہ یہ آیا کہاں سے اور یہ کس طرح ہے۔ اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے، جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا کہ جب تک ہم کتابوں کو نہیں دیکھیں گے، ایسا ہوتا ہے کہ ابتداءً کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن آپ دوسری بار دیکھیں گے تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی، پھر دیکھیں گے پھر کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم لوگ جس زمانے میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد النشر کا حوالہ بہت دیتے تھے، تو ہم شوق میں کتب خانے جا کر دیکھتے اور النشر کھولتے تو کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا بولتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ لکھنے والے انسان ہیں اور انسانوں کے لیے لکھا ہے، ہم اس کو کیوں نہیں سمجھیں گے؟ الحمدللہ اس میں ہم نے محنت کی، سمجھنے کی کوشش کی اور اب تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اسانید کے سلسلے میں تحقیق شروع کیا۔ ہم لوگوں کی جو سند ہم لوگوں کو مدرسے سے ملی تھی، اس سند میں امام ابو القاسم شاطبی رحمہ اللہ کا اسقاط تھا، یعنی علی ابن حذیل کو جوڑ دیا تھا، یعنی علی ابن شجاع کو جوڑ دیا تھا علی ابن حذیل سے، جبکہ درمیان میں شاطبی رحمہ اللہ کا واسطہ۔ علی ابن شجاع یہ داماد ہیں ان کے اور انہوں نے امام شاطبی سے پڑھا، اس کا اسقاط تھا۔ ہماری اس سلسلے میں قاری رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو ہوئی کہ اس میں یہ کمی محسوس ہو رہی ہے، کہنے لگے مجھ کو بھی اس میں اشکال ہے کہ یہاں اسقاط ہے۔ بہرحال اس کی ہم نے تحقیق کی، حضرت مولانا ہمارے شیخ الحدیث مولانا نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ قاری حفظ الرحمان صاحب کے بڑے خاص شاگردوں میں سے تھے، یہاں ہمارے یہاں جلسہ تھا تو حضرت مولانا تشریف لا رہے تھے، میں نے ان کے سامنے عرض کیا کہ یہ سند ہے اور اس میں یہ ہم خامی دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے کتاب سامنے آئے تو میں بتاؤں۔ بہرحال پھر اس کا موقع نہیں ملا۔ میں اس کی تحقیق کے لیے کانپور گیا۔ کانپور میں قاری کیا نام تھا ان کا، قاری احتشام صاحب تھے، یہ قاری عبد المعبود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ میں نے ان سے اپنا اشکال پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی سند نکالی اور سند نکالنے کے بعد انہوں نے سحر الشاطبی کا، جو شاطبی کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ شاطبی تو موجود ہے اس میں۔ پھر میں نے ان کے سامنے اشکال کیا کہ یہ شاطبی نہیں ہیں، یہ تو ان کے داماد ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ بہرحال میں نے اس کی تحقیق شروع کی۔ پھر میں نے اپنے یہاں کتب خانے میں غایت النہایہ کو دیکھا تو وہاں ہم نے یہ بات پائی کہ یہ اسقاط ہے اور سند میں یہ غلطی، یعنی یہ سلسلہ چھوٹ گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، تحقیق کرنے سے اور کتابوں کے دیکھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ پہلی بار میں آپ یہ سوچیں کہ ہم کو النشر سمجھ میں آ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ بار بار دیکھنے کے بعد، اور عجیب و غریب کتاب ہے، ان کا نہج اور ان کا اسلوب، جو ہم اس پر کام کر رہے ہیں اسلوب سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم نے اس پر کام کیا، الحمدللہ 900 صفحے پر ان کے اسانید جمع ہوئی ہیں، لیکن اس کی تحقیق اب تک جاری ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچے۔ بہرحال قاری صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف اپنی اس آواز کے پیچھے نہ رہیں، بلکہ آپ کو کتاب سمجھنی ہے اور فنی اشکالات جو آپ کے سامنے آئیں گے ان کو آپ کو ہی اس کا جواب تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت الاستاذ اور ہمارے مکرم مہمان دونوں ہی بزرگوں کی باتوں پر عمل کی ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں تمام سامعین کا، جامعہ کے فضلاء اور مندوبین کا، خصوصاً حضرت صدر محترم سرپرست لجنۃ القراء، ہمارے مہمانان خصوصی اور حضرت حافظ قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ کا بطور خاص میں نام لے کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وقت نہ ہونے کے سبب میں دیگر حضرات کا نام لینے سے معذور ہوں۔ دور سے تشریف لائے ہوں یا قریب سے تشریف لائے ہوں، ایک مجلس میں شرکت فرما کر حوصلہ افزائی کی ہو یا تمام مجالس میں شرکت فرما کر حوصلہ افزائی کی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام حضرات کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے جن حضرات نے اپنے پاکیزہ مال سے ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان میں خاص طور پر قابل ذکر عزیز القدر جناب مولانا قاری احمد صاحب بھٹی زید مجدہ فاضل جامعہ حاضہ مقیم حال پاناما کی طرف سے 15,000 روپے۔ نمبر 2 عزیز القدر جناب مولوی قاری تنویر صاحب بمبئی زید لطفہ فاضل جامعہ حاضہ 9,000 روپے۔ نمبر 3 جناب مولانا مفتی قاری محمد ابن مولانا رشید احمد بزرگ سملکی زید فیض فاضل جامعہ حاضہ مقیم حال یونین کی طرف سے 5,000 روپے کی کتابیں ہیں۔ نمبر 4 میرے بھائی جناب مولانا مفتی قاری اسد صاحب خانپوری مدظلہ فاضل جامعہ حاضہ کی طرف سے 2,500 روپے، اور ان کے کسی متعلق کی طرف سے 2,500، دارالعلوم شرولی کولہاپور کے ٹرسٹیان کی طرف سے 5,000 روپے، عزیز القدر جناب مولانا قاری عبداللہ فیصل مالیگامی فاضل جامعہ حاضہ کی طرف سے 3,000 روپے، عزیزم جناب مولانا نعمان پالنپوری فاضل جامعہ کی طرف سے 1,000 روپے، اور مولوی بلال بمبوی مجادری فاضل جامعہ حاضہ کی طرف سے تمام مساہمین کے لیے ایک عطر کی شیشی۔ اسی طریقے سے عزیز القدر جناب مولانا قاری انس ابن مولانا قاری اسماعیل صاحب مطالعہ سملکی مقیم حال جنوب افریقہ فاضل جامعہ حاضہ کی طرف سے 20,000 روپے، جناب مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب کڑی مدظلہ استاد جامعہ حاضہ کی معرفت سے 2,500 روپے، محترم جناب قاری سعید صاحب بھریوی مدظلہ کی طرف سے 1,000 روپے، قاری سعید صاحب بھریوی مذکور کے ایک متعلق کی طرف سے 2,000 روپے، حضرت مولانا حکیم یوسف راوت صاحب مدظلہ العالی کی طرف سے 5,000 روپے۔ اس کے علاوہ متفرق مجالس میں متفرق حضرات نے بڑی خطیر رقموں سے ہمارے مساہمین کی حوصلہ افزائی کی ہے، جن کے نام ہم لکھنے سے رہ گئے ہیں، اس لیے معذرت کے ساتھ میں ان کا بھی جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب جن حضرات کا نام لیا ہے ان میں سے بعض حضرات تو تقریباً ہر سال طلباء کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام مخیر حضرات کو، چاہے جس نے کوڑی ہی کیوں نہ دی ہو، ان کے علم و عمل میں، صحت و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرمائے، اور ان کی اولاد در اولاد کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور قرآن کریم سے سچا عشق انہیں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اب میں پروگرام کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے اعلان نتائج کے لجنۃ القراء کے روح رواں استادنا المحترم حضرت قاری رضوان صاحب پالنپوری مدظلہ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ تشریف لا کر دل فریب انداز میں نتائج کا اعلان فرمائیں۔ محترم حضرات، ہمارا یہ مسابقہ جو 5 مجالس پر مشتمل ہے، یہ فائنل مسابقہ ہے۔ اس سے پہلے ایک ذیلی مسابقہ ہوتا ہے، 100 سے زائد طلباء نے اس میں حصہ لیا تھا، اور ان میں سے 25 کو منتخب کر کے یہ فائنل مسابقے میں ان کو پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ سالانہ رویداد میں آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا۔ اب اس مسابقے کے جتنے مساہمین ہیں ان کو 3 فرعوں میں تقسیم کیا گیا ہے، فرع اول، ثانی، ثالث۔ فرع اول قراءت عشرہ کبیر کی رہی ہے، اور ان میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں نہیں ایک منٹ بھائی، یہ 3 فرعوں پر منقسم ہے یہ مسابقہ۔ فرع اول
میں کامیاب ہونے والے طالب علم مولوی جابر احمد بھاگلپوری ہیں، نمبر 2 مولوی سہیل کولہاپوری، مولوی عرفان کھلوڑی، مولوی وسیم صورتی، مولوی سراج الدین اورنگ آبادی، مولوی ناصر کھلوڑی، مولوی ندیم صورتی۔ اور دوسری فرع میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے ہیں عمیر، عامر، فیاض، حذیفہ، اسماعیل، صدیق، طارق، مولوی مصطفیٰ۔ فرع ثالث میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے ہیں عبد المتین میرجوی، اویس ادھناوی، حذیفہ بھروچی، عبداللہ کنتھاریوی، مولوی ابوذر بھاگلپوری، ابوذر کوکنی، سلمان کانکریوی، یوسف ویسوامی، رضوان دیواوی، زکریا بھوپالی۔ ان مساہمین میں سے جو بھی پیچھے بیٹھے ہوں جلدی سے آگے آ جائے۔ قبل اس کے کہ میں نتائج کا اعلان کروں، معزز حاضرین، ہمیں ہر سال اس مبارک مسابقتی انعامی اجلاس کے موقع پر یہ احساس بڑی شدت سے ہوتا ہے کہ ہم ایک تو حضرت والا کا بہت زیادہ قیمتی وقت لے لیتے ہیں، جس کے سبب حضرت کے مشاغل علمیہ عملیہ میں خاصا خلل بھی واقع ہوتا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ ضعف و پیرانہ سالی کے باوجود دیر تک بٹھائے رکھنے کی وجہ سے حضرت کو بہت زیادہ تعب بھی ہوتا ہوگا۔ اس کے بعد ہم آخر میں یہ تین قسم کی زحمتیں دیتے ہیں، لیکن کیا کیجئے گا، جب تک حضرت والا کے دست اقدس سے انعام نہیں پاتے ہمارے یہ مساہمین طلبہ کبھی خوش نظر نہیں آتے، اور ہماری اپنی مجبوری یہ ہے کہ وہی ایک بات جو 100 بار گزری ہے کتابوں میں، وہی ایک بات جو 100 بار گزری ہے کتابوں میں زبان شیخ پر آ کر نئی معلوم ہوتی ہے۔ لہذا قبل اس کے کہ میں نتائج کا اعلان کروں، پھر سے ایک مرتبہ تمام تر آداب بجا لاتے ہوئے حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے دست بابرکت سے انعامات تقسیم فرمائیں، اور بعد تقسیم انعامات اپنے ملفوظات عالیہ سے نواز کر اپنی مستجاب دعاؤں پر اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ جزاکم اللہ عنا وعن جمیع المساہمین والسامعین احسن الجزا۔ فرع اول مولوی جابر احمد بھاگلپوری۔ تسبیح دے دو ایک۔ انعام کے پیکٹ کے ساتھ قاری شبیر صاحب کی طرف سے ایک تسبیح بھی ہدیہ ہے۔ نمبر 2 مولوی سہیل کولہاپوری، جلدی کرے بھائی۔ نمبر 3 مولوی عرفان کھلوڑی۔ نمبر 4 مولوی وسیم صورتی۔ نمبر 5 مولوی سراج الدین اورنگ آبادی۔ نمبر 6 مولوی ناصر کھلوڑی۔ نمبر 7 مولوی ندیم صورتی۔ فرع ثانی کے مساہمین میں سے اول نمبر سے کامیاب ہونے والے ہیں عمیر کولہاپوری، نمبر 2 عامر سملکی، نمبر 3 فیاض بھاگلپوری، جلدی چلے بھائی، نمبر 4 حذیفہ نانا پونڈاوی، نمبر 5 اسماعیل کوکنی، نمبر 6 صدیق کولہاپوری، نمبر 7 طارق ملک پوری، نمبر 8 مولوی مصطفیٰ چمپارنی۔ فرع ثالث روایت حفظ میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے ہیں عبد المتین میرجوی، نمبر 2 اویس ادھناوی، نمبر 3 حذیفہ بھروچی، نمبر 4 عبداللہ کنتھاریوی، اور نمبر 5 سے کامیاب ہونے والے 2 طالب علم ہیں مولوی ابوذر بھاگلپوری مولوی اور ابوذر کوکنی، دونوں ہم نام 5ویں نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں۔ نمبر 7 سلمان کانکریوی، نمبر 8 یوسف ویسماوی، نمبر 9 رضوان دیواوی، نمبر 10 زکریا بھوپالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا
فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا. ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا. کمی نہیں قدرداں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا. اسٹیج پر تشریف فرما اصحاب علم و فضل اور عزیز طلباء اور مہمانان کرام، آج کی یہ مجلس شعبہ تجوید کے ماتحت جاری لجنۃ القراء کی گویا اختتامی مجلس ہے، اور اس میں سال بھر کی کارگزاری جہاں اجمالی انداز میں آپ کو سنائی گئی، اس کے کچھ نمونے بھی گویا پیش کیے گئے تاکہ اس کارگزاری کے متعلق آپ کو کچھ اندازہ کرنے کا موقع ملے. حضرات طلباء نے ہمارے سامنے جس عمدہ انداز میں قرآن کریم کو پیش کیا، اس کی داد اور تحسین تو اس فن کے ماہرین نے دے دی. میرے جیسا امی اگر اس سلسلے میں کچھ کہے گا تو بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نااہل کی تحسین بھی یہ علم کو ختم کرنے والی چیزوں میں سے ہے. اس لیے میں اس سلسلے میں تو کیا عرض کروں. بہرحال یہ مجلس ہمارے لیے بڑی بابرکت ہے اور بڑی حوصلہ افزا ہے. اور اس سلسلے میں جیسا کہ ابھی آپ نے اس فن کے شناوروں سے جو ہدایتیں سنی، ضرورت ہے کہ آپ ان کے اوپر عمل کا اہتمام کریں. یہ جو ترتیل کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک کی آیت میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہمیں بتلایا گیا کہ کل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں یہ قرآن پڑھنے والے صاحب قرآن پیش ہوں گے تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا، فرمائش کی جائے گی اور کہا جائے گا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، جس میں گویا زمانہ ماضی میں یہ بات تو کہی جائے گی میدان حشر میں، تو گویا دنیا کی زندگی میں پوری زندگی ترتیل کے اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہے. اب آج اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اس کو سنا دیجئے. ترتیل میں جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ 6-7 چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے. ایک تو تصحیح حروف، اور دوسرا اشباع حرکات، حرکتوں کو اعراب کو پورے طور پر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ جلد بازی کے اندر جو اعراب ہے وہ پورے طور پر پڑھا نہیں جاتا. اور تیسری چیز ہے مد والے حرف کو مد کے ساتھ اور تشدید والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھنا. اور چوتھی چیز ہے رعایت اوقاف. یہ بہت اہم ہے. اچھے قاری جب پڑھتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسی جگہ پر وقف کر دیتے ہیں کہ ایک دم طبیعت بوجھل ہو جاتی. اور یہ چیز جب تک کہ آپ علمی استعداد پیدا نہیں کریں گے اور معانی سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے وہاں تک حاصل ہوتی نہیں ہے.
یہ تصحیح حروف پر محنتیں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے اشباع حرکات اور مد اور تشدید کی ادائیگی کے معاملے میں، لیکن یہ رعایت اوقاف کا مسئلہ بڑا نازک ہے اور ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ ہمارے یہاں اس موضوع پر کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن خالی کتاب کا پڑھ لینا جب تک کہ معانی سے واقفیت نہ ہو کافی نہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف توجہ ہو۔ یہ 4 چیزوں کے علاوہ جہرن پڑھنا، درد بھری آواز کے ساتھ پڑھنا، اور آیات رحمت اور آیات عذاب کا حق ادا کرنا، یعنی رحمت کی آیت جب پڑھے تو ٹھہر جائے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرے، عذاب کی کوئی آیت پڑھے تو ٹھہر جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ چاہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن میں گویا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترتیل میں ان کا گویا لحاظ اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیز طلباء نے جو قرآن پاک سنایا وہ اس میدان میں محنت کر رہے ہیں، اور ضرورت ہے خالی اسی کو کافی نہ سمجھیں، اور جیسا کہ ابھی آپ کو اس فن کے ماہرین کی طرف سے متوجہ کیا گیا کہ بھئی پڑھنے کے زمانے میں اتنی محنت سے آپ نے اس فن کو حاصل کیا، اور فراغت کے بعد اس کی طرف سے جو بے اعتنائی اور غفلت برتی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا کیا کرایا خاک میں مل جاتا ہے۔ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها بعد قوت انکاثا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی ایک بڑھیا کی مثال دی ہے، جو دن بھر سوت کاتا کرتی تھی اور شام کو اپنے کاتے ہوئے سوت کو جو ہے توڑ کر کے ختم کر دیا کرتی تھی۔ تو آپ طالب علمی کے زمانے میں بڑی محنت سے اس فن کو حاصل کرتے ہیں، فراغت کے بعد آپ اس کی طرف سے بے اعتنائی اور غفلت برت کر کے اپنی گویا سالہ سال کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں، اپنا دیکھا ہوا، یہاں ہمارے اس مدرسے میں بھی اور جگہوں پر بھی دیکھا کہ قراء بڑے اچھے پڑھنے والے طلباء پڑھنے کے زمانے میں اچھا عمدہ پڑھا کرتے تھے۔ وہاں چونکہ بہت سے ملکوں کا سفر کرنے کی نوبت آتی ہے، ان حضرات سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور جب ان کا قرآن سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، یہ وہ طالب علم ہے جو پڑھنے کے زمانے میں اتنا عمدہ پڑھتا تھا کہ طبیعت مچل جاتی تھی، اور آج ایسا پڑھتا ہے جیسے اس کو پڑھتے ہی نہیں آتا۔ ایسے بہت کم، اقل قلیل، نام نہیں لوں گا، میرے نگاہ میں تو ایک ہی قاری ہے کہ جس کو میں نے دیکھا کہ وہ جو پڑھنے کے زمانے میں اس کا جیسا قرآن تھا، آج بھی وہاں سنتا ہوں تو ان کو میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے پڑھنے کے انداز کو جوں کا توں باقی رکھا ہے۔ باقی اکثر طلباء میں یہ بات نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے دونوں مہمان قراء سے سنا، جس میں ابتداءً متوجہ کیا قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم نے مزاولت، اس کو پڑھنے کا باقاعدہ اہتمام کرتے رہا، ہمیشہ تنہائی میں جب پڑھیں تو، بلکہ سرن جب پڑھیں تو تب بھی اسی انداز سے۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے مضمون کے اندر دیکھا کہ وہ رمضان المبارک میں روزانہ تراویح کے اندر ان کی تراویح کا سلسلہ عشاء سے لے کر سحر تک، بلکہ کبھی کبھی تو جب تراویح ختم ہوتی تھی تو 10 منٹ ہی رہ جاتے تھے اور بڑی جلدی سے سحری کھائی جاتی تھی، تو وہ روزانہ 8، 9، 10 پارے کسی ایک قرات کے اندر پڑھتے تھے۔ اس طرح 3-4 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ پورے رمضان میں اس طرح 8-9 قرآن مختلف ایک قرات میں شروع کیا، اسی قرات میں اچھے بڑے علماء آ کر کے ان کے پیچھے سنا کرتے تھے، اور وہ دن بھر رات بھر
وہ اسی انداز سے بڑے شوق اور ذوق سے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث پاک کی وہ دعا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہم انی اسألک باسمک الذی استقرت بہ عرشک ان ترزقنی القرآن العظیم وان تخلطہ بلحمی ودمی وسمعی وبصری وان تستعمل بہ بدنی. گویا اللہ تعالیٰ سے حضور نے مانگا کہ اللہ تیرے اس نام کے واسطے سے جس کے ذریعے سے تیرا عرش قائم اور مستقر ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے قرآن پاک عطا فرما اور پھر اس کو میرے گوشتوں میں، میرے خون میں، میری بصارت میں، میری سماعت میں گویا رلا ملا دے، گھول دے اس کو، اور جو ہے وہ میرے جسم کو بھی اسی میں استعمال کر. گویا حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاری صاحب نے کوئی دعا کی ہوگی کسی زمانے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی کہ پوری زندگی اسی طرح بڑے اہتمام سے رمضان اور غیر رمضان میں. ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، وہاں مدینہ منورہ کے اندر حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم ہیں، پاکستان کے رہنے والے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے دورہ پڑھا ہے، بڑے معمر ہیں، ہجرت کر کے وہاں مقیم ہیں. اب تو وہ معذوری کی وجہ سے مسجد نبوی میں بھی حاضر نہیں ہو پاتے، مگر ان کی ملاقات کے لیے ہر سال جانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. انہوں نے بتلایا کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ایک جو خادم تھے مولانا عبد القادر صاحب، انہوں نے فرمایا ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ نماز پہلی صف کے اندر دائیں طرف باب السلام کی طرف باب مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے اور اشراق تک وہیں بیٹھے رہتے تھے. اشراق کے بعد ریاض الجنہ میں آ کر کے وہ نیت باندھا کرتے تھے. کہا ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو قاری صاحب کو وہاں چھوڑ کر جائے لے کر آتا، کہا آج تو فلاں جگہ فلاں صاحب کی ملاقات کے لیے جانا ہے، یوں قاری صاحب نے فرمایا کہ میں ذرا وہاں جا کر کے دو رکعت پڑھ لوں. اب کہا وہ ریاض الجنہ میں جا کر کے جو انہوں نے نیت باندھی تو میں تو بیٹھا ہی رہا، وہ ظہر کی اذان ہو گئی. گویا اس وقت ایسے مشغول ہوئے، ایسا لگاؤ، ایسی لگن، ایسا عشق قرآن پاک کے ساتھ کہ جب پڑھنے میں مشغول ہے تو ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں، بس گویا اسی میں گویا اپنے آپ کو کھو دیا. تو یہ جو تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ، ایسا تعلق آدمی پیدا کرے. اور یہ کوئی کسی مدرسے میں آپ کو پڑھانے کے لیے خدمت مل جائے فوری طور پر تبھی آپ اس فن کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، یہ نظریہ جو ہے اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. جو تازہ فارغ، اگرچہ آج کل تو تازہ فارغین بھی اگر انہوں نے محنت سے پڑھا ہے تو ان کی بھی ڈیمانڈ ہے، لیکن آپ جب تک کہ خوب قربانی دے کر محنت کر کے اپنا لوہا نہیں منوا لیں گے وہاں تک بات بننے والی نہیں ہے. یہ جو دینی جتنے بھی مشاغل ہیں ہر ایک کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گویا فنا کر دے، قربان کر دے، اس کے پیچھے گویا اپنے آپ کو ختم کر دے تو ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر جو ہے جان پیدا فرماتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں ایک بات لکھی ہے اور حضرت کی زبان مبارک سے بھی بار بار سنی ہے کہ حضرت رائے پوری حضرت شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام ہے اور جو ابتدا دیکھے وہ کامیاب ہے. یعنی مطلب یہ ہے گویا یہ تو حضرت نے سلوک اور تصوف کی لائن کے اعتبار سے جملہ فرمایا تھا، لیکن میں اس جملے کو دین کے تمام شعبوں کے اندر جاری کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ دین کے تمام خدمتوں کے شعبوں کا یہی حال ہے کہ آدمی ابتدا میں جو مجاہدے کرتا ہے، جو قربانیاں دیتا ہے، اس کے لیے جو مشقتیں اٹھاتا ہے، ایک زمانہ ایسا گزرتا ہے کہ کھانے تک کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ قبولیت عطا فرماتے. آج ہمارے طلباء کا حال کیا ہے؟ وہ یہاں دیکھ کے جائیں گے حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم کو، اور کل وہاں مدرسے میں جا کر گدی پر بیٹھ کر کے وہ ویسے ہی
گویا ان کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ ابھی سے قاری احمد اللہ مت بن جاؤ۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ آپ بیتی میں بھی ہے کہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا جب انتقال ہوا تو کہ حضرت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضرت کے منتسبین، خاص طور پر وہ جن کو حضرت کی طرف سے اجازت ملی ہوئی تھی، ان کو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے خاص طور پر تاکید فرمائی کہ بھائی وہ طریقہ جو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا تھا وہ ابھی سے اختیار مت کرنا، لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس کے لیے وقت ہوا کرتا ہے۔ اب ہم جو ہے وقت سے پہلے ہی ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، قربانی چاہیے، بڑی قربانی چاہیے۔ قاری صاحب یہاں جب تشریف لائے پڑھانے کے لیے میرے سامنے، میں تو ان سے پہلے یہاں آ کر مدرس بنا ہوا تھا، میرے سامنے ان کی تشریف آوری ہوئی، انہوں نے کیسی محنتیں کی، کیسا اپنے آپ کو انہوں نے گویا مجاہدوں کے اندر لگایا، اور اس زمانے میں قاری صاحب ہی امامت کراتے تھے، اور بڑے اہتمام سے بڑی طویل طویل صورتیں فجر کی نماز میں، لوگوں کو بڑا گھنا بھی معلوم ہوتا تھا فجر کی نماز کے اندر کھڑا ہونا، لیکن مجھے یاد ہے ہم کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو محنتیں کی ہیں آج اس کا ثمرہ، آج لوگ قاری صاحب کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ بھی دل ہی دل کے اندر خوش ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ چیز ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بڑے مجاہدے کی، بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو کیسا کھپایا۔ آج تو مال اور جاہ کی محبت ہمارے طبقے پر اتنی غالب ہو گئی ہے کہ بس فراغت کے بعد بھی یہ سوچتے ہیں جہاں عمدہ تنخواہ ہوگی، جہاں اچھی سے اچھی سہولتیں ہمیں حاصل ہوگی، وہیں کے لیے گویا کوشش بھی کی جاتی ہے اور وہیں کی فرمائش کو قبول کیا جاتا ہے، اور جہاں ایسی چیزیں حاصل نہیں ہوتی اس سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے، چاہے اس کے نتیجے میں ہمارا یہ حاصل کیا ہوا علم ضائع اور برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ بڑا غلط طریقہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جیسے قربانیاں دی ہیں ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور مال تو ایسی چیز ہے کہ آدمی کو مال اور جاہ یہ دونوں برباد کرنے والی۔ ترمذی شریف میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو خونخوار بھیڑیے جو ایک ایسے بکریوں کے ریوڑ کے اندر جن کے اوپر چرواہا بھی نگرانی کے لیے موجود نہ ہو، اور وہ خونخوار بھیڑیے بھوکے ہوں، ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ اس بکریوں کے اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور جاہ کی محبت آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمارے طبقے کو بہت زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے انہی دو چیزوں نے۔ اور اب پہلے تو یہ ہوتا تھا، بعد میں اب تو گویا فراغت کے بعد ہی سے یہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں۔ ہمارے بزرگوں نے کیسے مجاہدے کیے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے سوانح قاسمی کے اندر لکھا ہے کہ آپ کو وہاں بھوپال کی، آپ جہاں جس مطبعے کے اندر کام کرتے تھے تصحیح کا، وہاں 10 روپے تنخواہ تھی۔ بھوپال کے نواب کی طرف سے آپ کو پیشکش کی گئی 300 کی تنخواہ کے ساتھ وہاں بھوپال جانے کے لیے، تو حضرت نے جواب لکھ دیا کہ میرے کو تو 10 روپے تنخواہ جو ملتی ہے اس میں سے میں 5 روپے میں میری ضرورت پوری ہو جاتی تھی، اور 5 روپے میں اپنی والدہ کو دیا کرتا تھا۔ والدہ کے انتقال کے بعد میں فکر میں پڑا کبھی ان 5 روپیوں کو کیا کروں گا، تو چند طالب علم میرے پاس آ گئے، ان کا احسان ہے کہ وہ 5 روپے ان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کے یہاں آتا ہوں تو میرے سر پر مستقل ٹینشن رہے گا کہ یہ 290 روپیوں کا میں کروں گا کیا۔ یہ تو ان کا جواب تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کیسی قربانی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انہوں نے ہی لکھا ہے، ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ جب شروع میں حضرت شاہ صاحب مدرسے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، دارالعلوم سے ایسے ہی پڑھاتے تھے۔ آپ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور بعد میں شادی کرائی گئی، لوگوں نے اس لیے شادی کروائی کہ شادی کرا دو تاکہ ان کے پاؤں بندھ جائیں، تو وہاں تک ان کا کھانا حضرت حافظ محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے یہاں سے آیا کرتا تھا۔ جب شادی ہوئی ان کی تنخواہ طے ہوئی تو ان کو 60 روپے تنخواہ ملا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ حضرت محتمیم صاحب یعنی حضرت حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر مدرسین بیٹھے ہوئے تھے، ایک قلفی بیچنے والا بابا آیا، تو حضرت محتمیم صاحب نے یوں کہا بابا سب کو ایک ایک قلفی دے دو، اور وہ قلفی دے دی۔ تو بیٹھے ہوئے میں سے کسی مدرس نے پوچھا بابا مہینے میں کیا پا لیتے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا 60 روپے کما لیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت شاہ صاحب مسکرائے اور کہنے لگے تجھے دارالعلوم کی گویا صدارت تدریس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ بیتی کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ شروع میں جب حضرت کے والد کا انتقال ہوا اور ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، نوعمر تھے بالکل، اور والدہ تھی، بہن تھی، اور والد صاحب کا بڑا قرضہ تھا، اور وہ وہاں مدرسے کے اندر آپ کو جو مدرس کے طور پر تجویز کیا گیا تو وہ اس میں 12 روپے تنخواہ بنتی تھی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش سے وہ 15 کر دی گئی، اور اس وقت حضرت سر رحیم بخش صاحب جو ریاست بہاولپور کے مدار المہام تھے اور ہمارے تمام اکابر سے ان کے بڑے اچھے روابط، وہ خود بھی بڑے صاحب نسبت، بڑے حضرت رائے پوری سے ان کو اجازت حاصل تھی، تو وہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس میں ان کا گویا پروگرام یہ تھا کہ جو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں ان کو انگلش سکھائی جائے تاکہ وہ انگریزی زبان کے ذریعے سے جو ہے دین کو پہنچائیں، اور جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں ان کو دینی علم سکھایا جائے، اور اس کے لیے بہت بڑا گویا انہوں نے بجٹ منظور کیا تھا ریاست کی طرف سے۔ وہ خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حالانکہ وہ حضرت شیخ کے والد کے گویا خاص متعلقین میں ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت رائے پوری وغیرہ، ان سے بڑے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سب کے ساتھ بڑے تعلقات تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ خود آئے اور انہوں نے مجھ سے یوں کہا کہ آپ وہاں آ جائیں، ہم کو 300 روپے تنخواہ، آپ کے لیے کار رہے گی، جب چاہے کار میں جا سکتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں آپ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی خدمت میں آئے، مستقل چھٹی، اس کے علاوہ 3 مہینے کی چھٹی آپ کو الگ سے ملے گی، مکان ملے گا، کھانے پینے کے لیے آپ کو کوئی جو ہے سارا سامان دیا جائے گا۔ حالانکہ ایسی نوجوانی کی عمر میں جب کبھی شادی نہیں ہوئی ہے اور یہ ساری گویا طبیعت کو گویا للچانے والی پیشکشیں ہو رہی ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں انکار فرما دیا کہ میں نہیں جاتا، اور وہاں گویا ٹاٹ پر پڑے پڑے آج اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا علمی خدمات کے اعتبار سے بھی، سلوکی خدمات کے اعتبار سے بھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ لائن جو ہے وہ تو بڑی قربانیاں چاہتی ہے، وہ قربانی کا سلسلہ خالی جو ہے طالب علمی کے زمانے تک ہی محدود نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صبر اس راہ کے اندر لازم ہے، فراغت کے بعد بھی ایک مدت تک آپ کو جب تک کہ ایسی تکلیفیں نہیں جھیلیں گے اور مجاہدے نہیں کریں گے اور ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے، وہاں تک اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے جو ہے قبولیت اور مقبولیت کا مقام عطا نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی طرف خاص توجہ کی جائے۔ یہ محنتیں آپ کر رہے ہیں، پہلے تو جیسا کہ ابھی قاری رضوان صاحب نے کہا کہ یہ تو وہ طلباء تھے جنہوں نے محنت کر کے اپنے نمونے پیش کیے، بہت سے وہ طلباء ہیں جو محنت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے پست ہمتی سے کام لیا اور احساس کہتری کمتری کا شکار ہو کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ قاری صاحب نے ان کو بھی دعوت دی کہ بھئی وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس میدان میں آگے بڑھیں، اور جنہوں نے یہ مظاہرے کیے ان سے بھی یہی کہوں گا کہ خالی اسی کو اپنی منتہائے معراج نہ سمجھیں، بلکہ اصل تو آگے جا کر کے ان خدمات کو، اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمارے اکابر نے بڑے مجاہدوں کے ساتھ، ابھی قاری عبدالستار صاحب نے کہا تھا نا کہ تخصص کے اندر خالی 1 سال 2 سال دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بھئی پرانے زمانے میں یہ تو اللہ ہمارے اسلاف کے حالات ہم پڑھتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 29 سال رہا، 29 سال، اور وہ اس شان سے کہ ہمیشہ فجر کی نماز اسی مسجد میں پڑھی جس مسجد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن بھی کہا کہ میں نے وہاں چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے ایک چھوٹے بچے کا، نابالغ بچے کا رات کو انتقال ہوا تھا،
اس کی تجدید تکفین کا کام بھی رشتہ داروں کو سبا میں تو فجر کی نماز وہیں پڑھوں گا۔ آج کوئی ہے جو اپنے استاد کے پاس 29 سال رہے؟ اور میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں اگر کوئی اتنی مدت رہے گا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا، کون سے آسمان پر پہنچ جائے گا۔ آج ہم تو 2-4 دن رہ کر کے چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے، تو ویسے ہی ہمارے سلاف اور بزرگوں نے یہ جو مقام اور مراتب پائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے جو چنا تھا وہ ویسے ہی نہیں تھا، وہ بڑی قربانیاں تھیں، بچپن میں بھی قربانیاں دی اور بڑے ہونے کے بعد بھی قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا۔ خود یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والی روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنی، اور ان سے لینے والے ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ، انہی سے بہت سارے اکثر قراء کی سندیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، ان میں وہ بھی آتے ہیں۔ وہ اس روایت کو نقل کریں کہ بخاری شریف میں ان کا جملہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جس نے مجھ کو یہاں پر بٹھایا ہے۔ اور اس کی شرح میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے سے لے کر اور حجاج ابن یوسف کے زمانے امارت تک انہوں نے قرآن پڑھانے کی یہ خدمت انجام دی۔ تعین کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے انہوں نے بتلایا کہ حضرت عثمان کی گویا خلافت کے پہلے سال سے لے کر حجاج کی امارت کے آخری سال تک 82 سال ہوتے ہیں اور 72 سال، اور حضرت عثمان کی خلافت کے آخری سال سے لے کر حجاج ابن یوسف کی جو ہے وہ امارت کے پہلے سال تک گویا 38 سال ہوتے ہیں۔ تو ان کی علمی یعنی گویا قرآن کی خدمت کا دائرہ جو ہے وہ یہاں اتنا وسیع تھا، 38 سے اوپر اور 72 کے اندر۔ تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات اس میں آج تو ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ بھئی ہم کو کوئی اونچا عہدہ ملے، کہیں کسی جگہ صدر مدرس بنا دیا جائے، صدر القراء بنا دیا جائے تو ہم جائیں گے۔ ارے قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ جو قاری فتح محمد صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے حالات میں پڑھا کہ وہ اصل اصالتاً وہاں جو ملتان کا مدرسہ ہے جہاں پوری زندگی انہوں نے پڑھایا، وہ اصالتاً حفظ کا درجہ پڑھاتے تھے، اور مدرسے کی طرف سے تجوید کے لیے کوئی الگ انتظام نہیں تھا، لیکن ان کے پاس پڑھنے والے حفظ کرنے والے طلباء کو تاکید تھی۔ حفظ کرنے کے بعد جب اوپر کے درجات میں جاتے تھے تو ان میں سے ہر ایک کو یہ کہا کرتے تھے جس کا بھی گھنٹہ خالی ہو یہاں آ جاؤ۔ کوئی تعلیمی نہ ہٹ نہیں سکتا تھا، گھنٹہ خالی ہونے کی حالت میں وہاں آتے تھے، اور اس کے علاوہ عصر و مغرب کے درمیان رات کو مختلف اوقات میں طلباء کو پڑھا کر اس طرح انہوں نے اس فن کی ایسی عظیم خدمت انجام دی کہ آج پاکستان کا شاید ہی کوئی شہر اور ایسا مدرسہ ہو جہاں ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد اس خدمت کو انجام نہ دے رہے ہوں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے مجاہد شاقہ کو چاہتی ہیں، جس سے میں نے جیسا جملہ ابھی نقل کیا حضرت رائے پوری کا حضرت شیخ کے حوالے سے کہ آپ انتہا نہ دیکھیں، ابتدا دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں سے جو خدمات لیں انہوں نے کیسے مجاہدے کیے تھے شروعات میں۔ ہمیں چاہیے کہ اسی راہ پر چلیں، یہ راہ اختیار کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما لے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم نے جب اپنے آپ کو پیش کیا بقول حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کے، جس دن سے ہم نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخلہ لیا تھا اس دن سے ہی گویا ہم نے طے کر دیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ قربانی کا راستہ تو اخیر تک ہے، موت تک ہے۔ وہ قربانیاں آج بھی قاری صاحب کو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، قربانیاں آج بھی دی جا رہی ہیں ان کی طرف سے، وہ قربانیاں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، بڑے خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام ہو اور ان چیزوں کی طرف اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق۔ آج کل تو یہ بڑی مصیبت یہ ہو گئی، فراغت کے بعد ایسے جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سنگ۔ وہ محاورہ تو سنا تھا لیکن اس کا حقیقی مصداق یہ ہمارے فضلاء ہی ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس وہ پتہ ہی نہیں کہاں، بعد کہیں کسی جگہ ٹکرا گئے تو پوچھتے شکل صورت سے بھی پہچانے نہیں جاتے۔ وہی
پیوستہ رہ شجر سے امید بہاد رکھ، اپنے اساتذہ سے ملا کرو، اپنی خدمات، اپنے گویا دینی سلسلوں کو ان کے سامنے پیش کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی توجہات حاصل کرو، ان سے مشورہ لو، ان کے پاس آتے جاتے رہو، اپنی دینی خدمات کے اندر آپ کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان کے سامنے پیش کرو، ان سے ان کے حل طلب کرو۔ آپ کو آج تو یہ ہو گیا، ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کسی جگہ پر، بے چین ہو کر گھبرا کر کے چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اپنے اساتذہ سے کا تعلق رکھتے اور ان سے گویا مشورہ لیتے تو کبھی بھی اس کی نوبت نہ آتی۔ ایسے حالات تو پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال ضرورت ہے کہ آپ حضرات جو ہے اپنی آئندہ زندگی میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے اور اپنے آپ کو ان مجاہدات کے لیے، ان قربانیوں کے لیے اور گویا ان ریاضتوں کے لیے تیار رکھیں گے۔ یہ ریاضتیں، مجاہدے طلب علمی ہی کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ پوری زندگی اسی طرح ہمیں گزارنی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلے ہمارے اکابر کے جو ہیں، جو جاری ہیں، اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو اسی طرح جو ہے آگے بڑھانے کی اور اس کو باقی رکھنے کی اور ان کو گویا آگے ترقی دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر لے کہ ہمارے جیتے جی یہ سلسلے ختم نہیں ہو سکتے اور یہ مان نہیں پڑ سکتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ جو ردت کے موقع پر کہا تھا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ کیا دین میں کمی آ سکتی ہے جبکہ میں موجود ہوں، تو گویا آپ میں سے ہر ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو اپنے دل پر نقش کر لے اور کہہ دے کہ بھئی یہ علمی سلسلے جو ہمارے اکابر کے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لائن میں ڈال کر ان سلسلوں کا امین بنایا ہے، تو اس امانت کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ان سلسلوں کو جو تو نے محض اپنے فضل سے ان اداروں کے اندر جاری فرمائے ہیں، بے انتہا قبول فرما کر ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تیرے یہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو اسی کے اندر مشغول کیا ہے، اے اللہ ان کی مساعی کو تو اپنی بارگاہ میں حسن قبول عطا فرما، اور اے اللہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان سلسلوں کو مزید ترقیات سے ہمکنار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو اور تمام اداروں کو، تمام مدرسوں کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کام کرنے والے تمام احباب کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال رجال کار عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ وہ جلد مطبخ میں تشریف لے جائیں، ان کے لیے کھانے کا نظم وہاں ہے، اور تمام مساہمین، مہمانان مکرم اور جامعہ کے اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں ہی تشریف رکھیں، ان کے لیے طعام کا نظم یہی حال میں کیا گیا ہے۔ مساہمین طلباء ہمارے معزز مہمانوں کو جلد فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ دسترخوان لگاؤ جلدی جلدی۔ سراج، عمران